الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله عما يشركون. صدق اللہ العظیم. محترم اور مکرم سامعین کرام، اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو زندگی عطا فرما کر چند چیزوں کا مطالبہ اس سے فرمایا ہے، اور وہ مطالبہ یہ ہے سب سے پہلے کہ وہ اللہ پر ایمان لائے، سیدھی راہ پر قائم رہے، یعنی اپنی زندگی کو اس طور پر گزارے کہ اللہ کی رضا اس کے حصے میں آئے، اللہ کی مرضیات پر چلے اور منع کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو روکے. یہ چیز ایک انسان کے لیے نہایت ہی ضروری ہے اگر وہ آخرت کی نجات کا طلبگار ہو، اور آخرت کی نجات ہی انسان کے لیے سب کچھ ہے. اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس چیز کی دعا ہر انسان سے، ہر مسلمان سے دن کی 5 نمازوں میں ہر رکعت میں کروائی ہے: اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے پروردگار ہم کو سیدھی راہ پر چلائیے. اگر یہ اہمیت والی اتنی زیادہ چیز نہ ہوتی تو اس قدر اہتمام کے ساتھ اور اس قدر کثرت کے ساتھ اس کی دعا نہیں کروائی جاتی، کیونکہ نجات کا مدار زندگی کا صحیح رخ پر گزارنا ہے، ہدایت کے راستے پر گزارنا ہے، جس کی وجہ سے اہتمام کے ساتھ یہ دعا کروائی گئی. پھر اس کی تعیین بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن شریف میں مختلف مقامات پر فرما دی ہے کہ یہ سیدھا راستہ کون سا ہے، کون سے لوگ سیدھے راستے والے لوگ ہیں. طے شدہ راستہ ہے، بس اس پر اپنے آپ کو چلانے کی ذمہ داری اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو دی ہے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، میں اور میرے پیروکار، میرے ماننے والے لوگ، اور علی وجہ البصیرت، پوری بصیرت کے ساتھ، پورے اعتماد اور پورے اطمینان کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف انسانیت کو بلاتے ہیں. سبحان اللہ عما یشرکون. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پاک ہے تمام عیوب سے، تمام شریکوں سے، ہر کمی سے، ہر نقصان سے، ہر عیب سے، اور ان چیزوں سے جس کو یہ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں. تو سیدھے راستے سے مراد
توحید والا راستہ ہے، یہ اس آیت شریفہ میں طے ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا کہ اللہ کی طرف میں بلاتا ہوں، یہ میرا راستہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد سورۃ الفاتحہ ہی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، بلکہ سورۃ الفاتحہ کی اس آیت کی تشریح میں ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں ارشاد فرمایا کہ یہ سیدھے راستے والے لوگ کون ہیں؟ تو اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ سیدھے راستے والے لوگ انبیاء علیہم السلام ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کا راستہ ہر ایک کے لیے نجات والا راستہ ہے، اور انسان فکر اور کوشش کے ساتھ اگر ان کے اعمال کو، ان کی تعلیمات کو اپنائے اور اس پر زندگی گزارے، نجات اس کے حصے میں آئے گی۔ انبیاء والا راستہ، کوشش اور محنت کر کر انسان نبی نہیں بن سکتا۔ اللہ کی طرف سے انبیاء طے ہوتے ہیں، منتخب ہوتے ہیں، اور حضور کریم علیہ السلام آخری نبی ہیں۔ اب آپ کے بعد کوئی نئے نبی قیامت تک آنے والے نہیں ہیں، تو انسان انبیاء علیہ السلام کی پیروی کرے گا۔ ہر زمانے کا آدمی جس کی طرف جو نبی بھیجے گا، ہمارے لیے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، ہم حضور کریم علیہ السلام کی پیروی کریں گے۔ اور دوسرے اللہ تعالیٰ نے کہا اس آیت شریفہ میں کہ صدیقین، اور پھر کہا شہداء اور صالحین۔ صدیقین یعنی انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کی تصدیق کرنا، سچ جاننا، سچ ماننا اور اس بات کا اقرار کرنا اپنی زبان سے، اپنے دل سے، اپنے اعمال سے۔ یہ صداقت، یہ نہایت ہی اعلیٰ رتبہ ہے امت محمدیہ کے لیے۔ اگر کوئی انسان وہاں تک پہنچ سکتا ہو تو اللہ کی خاص رحمتیں اس کے اوپر نازل ہوتی ہیں۔ اور تیسری چیز کہا گیا شہداء، اور شہید جو اللہ کے راستے میں اپنی جان کی قربانی دے دیا ہو، یہ بھی سیدھے راستے والے لوگ ہیں۔ اور زندگی میں اس طرح کا کوئی موڑ آ جائے اور اس طرح کے حالات پیش آ جائیں کہ انسان مسلمان اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اگر ان کی جانوں کی ضرورت پڑے تو وہ اپنی جانوں کی قربانی دے کر کے دین اسلام کی خدمت کرے، یہ شہداء والا راستہ ہے۔ یہ لوگ بھی انعام یافتہ لوگ ہیں۔ اور چوتھی دن وہاں پر بیان کی گئی سیدھے راستے والے لوگ کون ہیں؟ صالحین یعنی نیک عمل کرنے والے لوگ۔ اور پھر اس کے بعد انسان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان میں سے کسی نہ کسی سے اپنے آپ کو جوڑے اور متعلق کرے، انبیاء علیہ السلام سے متعلق کرے، مطلب ان کی پیروی کرے، صدیقین کے زمرے میں شامل ہونے کی کوشش کرے، یعنی اپنے دل اور اپنے زبان و اعمال سے دین اسلام کے حق ہونے کی گواہی دے، یا اگر موقع آتا ہے تو شہداء میں شامل ہونے کا، اپنی جان کی قربانی کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے ذریعے تو اس خدمت کو انجام دے۔ ورنہ سب سے آخر والا جو راستہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، اس زمرے کے سب سے آخر والے لوگ جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے وہ ہے صالحین یعنی نیک عمل کرنے والے لوگ۔ ان سے تو اپنا تعلق ضرور بے ضرور قائم رکھے، یعنی اپنی زندگی میں نیک عمل زیادہ سے زیادہ ہو۔ اگر بندہ نیک عمل بھی صحیح ڈھنگ سے انجام دینے والا ہو جائے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام اسے نصیب ہوتا ہے۔ 1500 سالہ مدت میں اور اس سے پہلے انبیاء علیہ السلام کی امتوں میں جن لوگوں نے اپنے آپ کو صالح بنانے کی کوشش کی ہے وہ اللہ کے محبوب ہوئے ہیں، اللہ کے مقرب ہوئے ہیں، اللہ کے ولی ہوئے ہیں۔ تو یہ صالحین والا جو زمرہ ہے، اس کیٹیگری میں انسان اپنے آپ کو داخل کرا سکتا ہے اعمال صالحہ کی پابندی کرنے کے ذریعے۔ اگر ان چاروں میں سے کسی چیز میں بندہ اپنا حصہ حاصل کرتا ہے تو دنیا اور آخرت کی خیر اور بھلائی اس کے حصے میں آئے گی، اور اگر بندہ غفلت برتے گا تو پھر وہ انعام یافتہ لوگوں سے جب اس کا تعلق نہ ہو اور ان زمروں میں شامل کرنے کی، ان سے تعلق پیدا کرنے کی اپنے اعمال اور فکر کے ذریعے سے کوشش نہیں کرے گا تو اس کے بعد جو راستہ ہوگا وہ تباہی والا راستہ ہوگا۔
بربادی اور ہلاکت والا راستہ ہوگا۔ اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ میں بیان کیا کہ انعمت علیہم، یعنی انعام یافتہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کا فضل اور انعام اور احسان ہوا، یہی 4 قسم کے لوگ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ اس کے بعد والی آیت میں ذکر کیا گیا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مغضوب لوگ یعنی جن کے اوپر اللہ کا غصہ ہوا، اور ضالین لوگ یعنی جو سیدھے راہ سے بہک گئے، گمراہ ہو گئے۔ اور ان آیات کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر قوموں کے اعتبار سے اسے دیکھا جائے تو انعمت علیہم یہ امت محمدیہ ہے جب تک انبیاء علیہم السلام کے راستے پر ہو۔ دیگر انبیاء کی قوموں میں وہ لوگ ہیں جو حضرات انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات پر عمل پر ہوں۔ اور مغضوب اقوام کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ یہودی لوگ ہیں کہ اللہ نے کتاب اور نبی ان کو دیے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ناقدری کی اور گستاخی کی، یہاں تک کہ انبیاء علیہم السلام کو تو ناحق قتل کرنے کے اوپر آمادہ ہو گئے، اتنے جری ہو گئے۔ تو اللہ نے جو فضل اور انعام ان کے اوپر کیا تھا وہ ختم ہو گیا، اور اللہ کے غصے کے شکار یہ قوم ہو گئی۔ اور اگر امت محمدیہ میں دیکھا جائے تو اس کے بارے میں مفسرین نے کچھ اور لکھا ہے۔ اور ضالین اقوام کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس سے مراد نصارہ ہیں کہ نبی ان کو دیے گئے، عیسیٰ علیہ السلام، کتاب ان کو ملی انجیل، اور توحید کا راستہ ان کو بتایا گیا تھا، سیدھا راستہ ان کو بتایا گیا تھا، اور اللہ رب العزت کی مہربانی کے باوجود وہ سیدھے راستے کی قدردانی نہ کر سکے، اس کا حق ادا نہ کر سکے، اور سیدھے راہ سے بہک گئے، گمراہ ہو گئے، عقیدہ تثلیث میں مبتلا ہو گئے، شرک میں مبتلا ہو گئے، اور نعوذ باللہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا تک گردان دیا۔ اور ان تینوں چیزوں کو امت محمدیہ میں تلاش کیا جائے تو اس کے لیے آسان الفاظ جو مفسرین نے استعمال کیے ہیں کہ 3 طرح کے لوگ اس امت میں پائے جائیں گے۔ اب اس کے بعد انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ کس گروہ سے اور کس زمرے کے لوگوں سے اپنے آپ کو جوڑنا چاہے گا۔ انعمت علیہم اگر امت محمدیہ میں تلاش کیے جائیں تو وہ لوگ ہیں جو عالم باعمل ہیں، اور مغضوب امت محمدیہ میں تلاش کیے جائے تو وہ لوگ ہیں جو عالم بے عمل ہیں، اور ضالین امت محمدیہ میں تلاش کیے جائے تو وہ لوگ ہیں جو جاہل کہلاتے ہیں۔ اور عالم سے مراد یہاں پر اصطلاحی عالم نہیں ہے جو کسی مدرسے کا فارغ ہے یا علوم اسلامیہ کو بہتر طور پر جانتا اور سمجھتا ہے، عام طور پر ہمارے پاس عالم اس کو کہا جاتا ہے، لیکن جہاں پر مفسرین نے یہاں عالم کا ذکر کیا ہے، یہاں پر مراد جاننے والے لوگ ہیں۔ عالم سے مراد جاننے والے لوگ جو دین اسلام کا علم اپنے پاس اتنا رکھتے ہیں جس کے ذریعے سے وہ دین اسلام کے تقاضوں کو پورا کر سکیں اور اللہ کی مرضی کو معلوم کر سکیں، اسلامی تعلیمات کو سمجھ کر اس پر عمل کر سکیں، تو وہ لوگ انعام یافتہ ہوں گے، وہ لوگ نجات پانے والے ہوں گے، اور وہ لوگ اللہ کی رحمتوں کو دونوں جہانوں میں حاصل کرنے والے ہوں گے، جو علم والے بھی ہوں گے اور اپنے علم کے تقاضے پر عمل کرنے والے بھی ہوں گے۔ عالم باعمل، علم بھی اس کے پاس موجود ہے، معلومات اس کے پاس ہے، اور وہ ان معلومات پر عمل کرنے والا بھی ہے۔ انبیاء علیہم السلام کو دیکھ لیا جائے، حضرات صحابہ کرام کو دیکھ لیا جائے، تابعین و تبع تابعین کو دیکھ لیا جائے، اولیاء کو دیکھا جائے، صالحین کو دیکھا جائے، یہ جتنے زمرے والے لوگ ہیں، یہ جتنے کیٹیگری والے لوگ ہیں، یہ تمام وہ لوگ ہوں گے جن کے پاس علم بھی موجود تھا اور علم کے ساتھ اس پر یہ عمل کرنے والے لوگ ہیں۔ جس قدر علم پر انہوں نے اہتمام کے ساتھ، خلوص دل کے ساتھ عمل کیا، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کے مراتب اور درجات طے کیے۔ تو انسان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ علم حاصل کرے، معلومات حاصل کرے کہ دین اسلام کا کون سا حکم میرے سے متعلق ہے اور کون سی ذمہ داریاں مسلمان ہونے کے اعتبار سے مجھ پر عائد ہوتی ہیں، اور جب اسے معلوم ہو چکا ہو تو اس پر عمل کرنے کی فکر اور کوشش کرے، اور اس طرح سے وہ اپنے آپ کو اس زمرے میں شامل کرے گا جن پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور انعام ہے دونوں جہانوں میں۔
اور دوسرے لوگ جن پر اللہ کا غصہ ہے، اللہ جن سے ناراض ہیں، مغضوب والے لوگ، وہ لوگ کہے گئے کہ عالم بے عمل، کہ معلومات تو ان کے پاس ہوں لیکن اپنی معلومات پر عمل کرنے والے یہ لوگ نہیں ہوا کرتے، تو یہ لوگ آخرت کی نجات کو بھی پانے والے نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ اللہ کے غصے کے شکار یہ لوگ ہیں۔ اور دنیا میں دیکھا جائے تو کثرت ایسے لوگوں کی ہم کو نظر آئے گی کہ اسلام ان کو معلوم ہے، کلمہ ان کو معلوم ہے، اسلامی تعلیمات ان کو معلوم ہے، اس کے تقاضے ان کو معلوم ہیں، لیکن جب عمل کے بارے میں ان سے کہا جائے تو عمل کے بارے میں یہ کوتاہ نظر آتے ہیں، غفلت کے شکار نظر آتے ہیں۔ تو یاد رکھنا چاہیے کہ اس طرح کی جو زندگی ہوگی، اس طرح کی زندگی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے رحمت کا فیصلہ ہو، اس کی امید نہیں کی جا سکتی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انعامات کا ذکر کیا ہے اور خیر اور برائی کو جو آخرت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بیان کیا ہے، وہ ایمان اور عمل صالح کے ساتھ بیان کیا ہے۔ عمل کے اعتبار سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فیصلہ فرماتے ہیں، علم کے اعتبار سے فیصلہ نہیں فرماتے۔ اگر معلومات کے اعتبار سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں فیصلہ ہوتا تو شیطان اور ابلیس جب اس نے مناقشہ کیا، مباحثہ کیا اور دلیل اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کی کہ میں آدم کو سجدہ کیوں کروں، وہ تو مٹی سے بنائے گئے اور میں آگ سے بنایا گیا ہوں۔ اور اس کے علاوہ علم کی انتہا اس کی یہ ہے کہ فرشتوں کا یہ شاگرد قرار دیا گیا ہے اور بہت زیادہ علم اس کے پاس موجود ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قیامت تک کے لیے اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے اور یہ اللہ کی رحمت سے محروم ہے، اس لیے کہ عمل علم کے تقاضے کے اعتبار سے جو ہونا چاہیے تھا اس عمل سے وہ محروم ہے۔ علم کا تقاضا یہ تھا کہ اللہ رب العزت کی فرما برداری کرتا، جو حکم اسے دیا گیا ہے اس حکم کو پورا کرتا، اور اللہ رب العزت نے اسے سجدے کا حکم دیا تھا، اس نے سجدہ نہیں کیا، اپنے علم کے تقاضے پر عمل نہیں کیا، تو یہ اللہ کی لعنت کے حوالے ہو گیا، اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا۔ تو اسی طرح سے وہ لوگ جنہیں معلومات تو ہیں لیکن اسلامی تعلیمات جو انہیں معلوم ہے اس کے جو تقاضے ہیں، جو عملی طور پر انہیں اللہ کی فرما برداری اختیار کرنا چاہیے، ان تقاضوں کو پورا نہیں کرتے، تو یاد رکھنا چاہیے یہ لوگ انہی لوگوں میں شامل ہوں گے جو آخرت میں اللہ رب العزت کی رحمت سے محروم ہونے والے لوگ ہوں گے۔ اور دنیا میں بھی یہ لوگ اللہ رب العزت کی رحمت سے محروم ہوں گے، اور اللہ کی رحمت سے جو محرومی ہوگی وہ اس اعتبار سے ظاہر ہوگی کہ یا تو عمل صالح کی انہیں اللہ رب العزت کی طرف سے توفیق نہیں ہوگی، یا یہ کہ مسائل اور آزمائش کے یہ شکار کر دیے جائیں گے، اور دوسری طرح کے جو خیر اللہ رب العزت کی جانب سے انعام یافتہ لوگوں کو ملتا ہے اس کی برکات سے یہ لوگ محروم کر دیے جاتے ہیں۔ تو اگر بندہ اپنے آپ کو اس زمرے میں پاتا ہے تو پھر اس کی کوشش ہونی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے اپنے فضل اور اپنی مہربانی سے دین اسلام کو جو علم سے عطا کیا ہے میں اس پر عمل کرنے والا بندہ بنوں گا، اس لیے کہ صرف معلومات کے رکھ لینے سے انسان کے حصے میں نجات نہیں آ سکتی اور آخرت کا خیر اور بھلائی اسے نصیب نہیں ہو سکتی۔ اور تیسرے لوگ جو گمراہ لوگ ہیں ان کے بارے میں کہا گیا امت محمدیہ میں وہ لوگ جو جاہل لوگ ہیں، غافل لوگ ہیں، یہ ضالین یعنی گمراہ لوگوں میں شمار ہے، یعنی دین اسلام کا علم ان کے پاس موجود نہیں ہے، اور نہ ہی جب علم ہی ان کے پاس موجود نہیں ہے تو عمل کا بھی نمبر نہیں آئے گا، تو علم سے بھی محروم لوگ ہیں، عمل سے بھی محروم لوگ ہیں، تو یہ لوگ کبھی بھی سیدھی راہ پر قائم نہیں رہ سکتے، بلکہ جب کبھی موقع ملے گا شیطان انہیں سیدھی راہ سے بہکا دے گا، بھٹکا دے گا۔ تو تین چیزیں اور تین طرح کے لوگ ہمارے سامنے ہیں۔ اگر اللہ رب العزت کے فضل اور اس کی مہربانی سے جو معلومات اور جو علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے دین اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کا ہم کو عطا کیا ہے، ہم اس پر عمل پیرا ہوں تو اللہ کی شکر گزاری اختیار کریں اور عمل پر ثابت قدم رہیں اور اللہ رب العزت سے دونوں جہانوں کے خیر کے طالب ہوں۔ اور اگر ہم اس زمرے میں اپنے آپ کو پاتے ہیں کہ کلمہ تو ہم کو معلوم ہے، نماز تو ہم کو معلوم ہے، روزہ تو ہم کو معلوم ہے، حج تو ہم کو معلوم ہے، حضور کریم علیہ السلام کی تعلیمات ہم کو معلوم ہے، اور اسلامی اخلاق ہم کو معلوم ہے، اور اسلامی تہذیب ہم کو معلوم ہے، لیکن اس کے باوجود ہم عمل کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے، تو پھر یہ ہمارے لیے خطرے کی گھنٹی ہے کہ اس حالت میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو ہم خیر سے محروم ہو جائیں گے۔
اور اگر تیسرے زمرے میں اپنے آپ کو پاتے ہیں کہ نہ اسلامی علم، دین کا علم ہمارے پاس موجود ہے اور نہ عمل ہمارے پاس موجود ہے، تو پھر ان کو تو بہت زیادہ فکر کی ضرورت ہے کہ شیطان کے بہکاوے میں یہ جلد سے جلد آ جانے والے لوگ ہیں اور دونوں جہانوں میں خیر اور بھلائی سے محروم ہونے والے لوگ ہیں۔ ان کے دل میں جو آئے گا وہ اس کو درست سمجھیں گے اور اسی کے تقاضے کو پورا کرنے میں لگے رہیں گے، اس لیے کہ صحیح اور غلط کی پہچان کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے علم کے حاصل کرنے کا حکم دیا ہے، یا جو صلاحیت اللہ تعالیٰ نے بخشی ہے کہ علم کے حاصل کرنے کے بعد انسان صحیح اور غلط میں تمیز پیدا کر سکتا ہے۔ جب انسان علم سے محروم ہوگا تو صرف اسی بات کو وہ حق سمجھے گا اور درست سمجھے گا جو اس کے ذہن نے اسے صحیح کہا ہے، اور اسلامی تعلیمات اس کے بارے میں کیا ہے یا دلیل اس بارے میں موجود کیا ہے، اس تک اس کی نظر نہیں جائے گی۔ تو دنیا میں بھی وہ نقصان اٹھائے گا، ذلت اور رسوائی اٹھائے گا، اور آخرت میں بھی رحمت سے اللہ رب العزت کے محروم ہو جائے گا، دور ہو جائے گا۔ خدا نخواستہ شیطان نے بالکل ہی بہکا دیا اور ایمان سے محروم ہو گیا تو وہ جہنم کے حوالے ہو جائے گا۔ تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کلمہ پڑھنے کے بعد کہ اور لوگوں میں اور ہم میں فرق یہ ہو کہ کلمہ پڑھنے کے بعد ہم ضرور بے ضرور جنت کے مستحق بنے، جنتی بنے، اور اس کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم معلومات کو معمولات میں لائیں، یعنی اللہ نے جو علم دین اسلام کا عطا کیا ہے وہ ہماری زندگیوں میں ہمارے عمل سے ظاہر ہو، نہ کہ ہماری زبانوں سے۔ اگر اس طرح کی ہماری روش ہوگی، اس طرح کی ہماری فکر ہوگی اور اس طرح ہم اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار ہوں گے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے خیر اور رحمت اور بھلائی کے فیصلے ہمارے لیے دونوں جہانوں میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے تمام کو علم صحیح اور عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔